درود پڑھے باوز بلند۔ کائنات کی عبادتیں چوکھٹے بطول کا طواف کرنے میں مصروف ہو جائے تو درود کی شکل بن جاتی ہے۔ دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت دار آئے ہو، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے۔ بانیان مجلس اعزا جو آج کے مشکل دور میں 14 کو مہمان بنانے کے انتظام کرتے ہیں، کسی کمینے کے محتاج نہ۔ اہل بیت حماد رضا حیدری صاحب مالک ان کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے۔ بالکل ہوا کے جھونکے کی طرح سفر کرنا۔ میرے بعد ذاکری بزم کا ایک انتہائی معدب نام ملک شفقت صاحب، شعبان نے جنہیں 2 تاج دیے، اور بڑی جلدی آپ کو سلام کروں۔ ایک تو حکم ہے ظفر بھائی، اور اسی پہ میں نے آپ کو سلام کرنا ہے جب تک سانس علی کی تسبیح میں مصروف ہے۔ اب جتنی جلدی ہم سفر ہو گئے میں نے آپ کو سلام کرنا ہے۔ ایک منت میں ابھی کر لیتا ہوں کہ آج کل سر ہلانے والوں کا پتہ نہیں چلتا کس پارٹی سے تعلق ہے۔ جتنی دیر بیٹھنا، اٹھتے ہوئے ہاتھ بتاتے ہیں کہ یہ غدیر والے علی کو سلام کر رہا ہے۔ اشارے مل گئے ہیں ادھری۔ اب بادشاہ شکر گزار ہوں، رمضان اللہ اور علی کا مشترکہ مہینہ ہے۔ اس میں بڑے سارے راز و دیاز ہوئے، اور آج کا مولوی علی کا رزق کھا کر علی پہ فتویٰ دے رہا ہے۔ مجھے اس بات کی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ غالی کافر یہ لفظوں سے تب تک گھبراتا تھا جب تک میں نے ایک روایت نہ پڑھی تھی۔ مختار کو کسی نے کافر کہا، وہ مسکرایا۔ نجم الحسن قراروی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کافر کہنے والا پریشان ہوا، مختار مسکرایا۔ اس نے کہا میں نے تجھے کافر کہا ہے تو مسکرا رہا ہے۔ اس نے کہا علی کے عشق میں اگر زمانہ کافر نہ کہے تو ایمان میں نقص ہوتا ہے۔ جو بندہ علی سے رزق لیتا ہے میرا ساتھ ہے۔ مل کے حیدری عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ آپ کی سوچ نہیں، میں نے جتنی جلدی آپ کو سلام کرنا ہے۔ عجیب شور ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا۔ وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ نہیں ملتا، وہ کیا بچے گا جسے مرتضیٰ نہیں ملتا۔ اور علی کے بغض میں کچھ اس طرح کے اندھے ہیں، خدا کے گھر میں بھی ان کو خدا نہیں ملتا۔ کیا بات ہے؟ تعداد زیادہ ہے لیکن نعرے کی گونج کم ہے۔ یہ علی کا نعرہ حشر کا تنہا سہارا ہے۔ ایک مشورہ آغا صاحب داد کے لیے نہیں کہنے لگا، ممبر پہ کھڑا ہوں، پہلے پڑھتا ہوں پھر پڑھتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ لوہے قلم پہ لکھ لینا، نہج الاسرار۔ راوی مولوی نہیں، بطول کا دوسرا بیٹا۔ یہ زمین چپ رہتی ہے، خبریں علی کو دیتی ہے، اور یہ روایت نہیں آیت ہے۔ اب تو کس حد تک سکون سے سنتا ہے، تیرے دل میں علی کی محبت ہے۔ راوی کوئی مولوی نہیں، سیدہ کا دوسرا بیٹا، کتاب کا نام بھی گنوایا ہے، حوالہ بھی دینے لگا ہو۔ یہ روایت بھی نہیں آیت ہے، زمین خبریں دیتی ہے علی کو۔ حسین کہتے میں گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، یہ بھی بے نیازی حسین کی، اللہ جانے قرآن حسین کو پڑھتا ہے یا حسین قرآن کو پڑھتا ہے۔ جو علی کو سلام کرنا واجب سمجھتا ہے، حسین کہتے میں نے ایک آیت کو پڑھا، میرے بابا علی سن رہے تھے، فقالت انسانوں والہا یوم ایسے محدث و اخبارہ، وہ انسان جو زمین سے گفتگو کرے اور زمین اسے اپنی خبریں دے۔ حسین کہتے میں نے آیت پڑھی، میرے بابا علی چلتے چلتے قریب آئے، پہلے میرا دائیں رخسار چوما، پھر بائیں رخسار چوما، میری پیشانی چوم کے کہتے بیٹا حسین، اس آیت میں اللہ جس کا تعارف کروا رہا ہے کوئی اور نہیں، تیرا بابا علی ہے۔ کیا بات ہے؟
اور سلامت رہے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ حسین کی مہاراج لے پتہ نہیں وہ بندہ زندہ ہی کیوں ہے بابا جی. جتنے سادات بیٹھے یقیناً ان کا نوکر جو سید ہے وہ غیر سید کا سردار ہے. شرط ہے سید علی والا ہو. جو سید بھی ہو اور کہے کہ علی پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے نہ مجھے اس کے سید ہونے کی سمجھ آتی ہے. بھائی جس علی کی نسبت اتنی وزنی ہے کہ ہم سیدوں کے قدم چوم لیتے ہیں تو وہ علی کتنا وزنی ہوگا. بابا جی رمضان کا مہینہ ہے. اچھا ہر مسجد کی ایک آواز آ رہی ہے مسلسل, ہر مسجد سے آواز آ رہی ہے روزہ قائم رکھو. غلط دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, غلط سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, غلط بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. مولوی احتیاط بتاتا رہا, میں بھی سنتا رہا, لیکن سب سے بڑی احتیاط سے اس نے احتیاط برتی. نہیں 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 نہیں, جو گھر بتا کے ہے نا میں علی کا کھایا حلال کرنے جا رہا ہوں, اگر مسلسل پہ بھی نوکر کے حق میں دعا نہ کرے تو پھر شام کربلا کی گلیوں سے خیرات مانگی کیا ہے. احتیاط بتاتا رہا, بڑی احتیاط سے شادی احتیاط کر گیا. میں نے اسے 4 مصروں میں بدل دیا کہ ہر عزادار کے دل کی روشنی بن جائے کہ پتھر کے سینے سے اس کا چشمہ پھوٹ ہی جاتا ہے. جھولی پھیلانا, پتھر کے سینے سے اس کا چشمہ پھوٹ ہی جاتا ہے. دل سے دور ولایت ہو تو اللہ روٹھ ہی جاتا ہے. دل سے دور ولایت ہو تو اللہ روٹھ ہی جاتا ہے. اور جتنی مرضی سحری کر اور نماز قرآن بھی پڑھ, دل میں بغض علی کا ہو تو روزہ ٹوٹ ہی جاتا ہے. دل میں بغض, آپ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ خیرات لیتے ہیں. آپ کی کیا بات ہے, لو جتنا پڑھ لیا اتنا ہی, آپ کی کیا بات ہے. دل میں بغض علی کا, پیچھے والے بھی نوکر سمجھ کے تھوڑا سا ساتھ ہے. یقیناً بندے خود ساختہ فیصلہ کرتے ہیں. چلو چودھری صاحبان بھی ہیں, سادات ویسے سردار ہوتے ہیں. ایک فیصلے کی بات ہے, یہ کہاں لکھا ہے کعبے کو سجدہ کرنے والا کعبے میں آنے والے پہ فتویٰ دے. نہیں 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 نہیں, نہ تو محلہ میرا پرایا ہے, چہرے بھی کھلے ہوئے ہیں. اور یاد رکھنا علی مشکل کشائی نہیں, علی مشکل بھی بڑا ہے. اس کی اپنی بے نیازیاں ہے, سمجھ آ جائے تو گلی میں چلتے پھرتے ملنگ کی سمجھ میں آ جائے, نہ سمجھ آئے تو شافی جیسا عالم مقلدین میں بیٹھ کے کہتا ابھی تک سمجھ نہیں آئی اس نے پالا ہے یا علی نے پالا ہے. اور یہ خیرات لینے والے ہاتھ ہیں. فضائل کے قریب بات اسی رمضان اور زندگی باقی ملاقات اجازت ہے آپ پتہ نہیں 9 رمضان 14 15 کسی نے نبی سے پوچھ لیا سرکار رمضان کا مہینہ ہے, چاہتا ہوں کہ یہ رمضان جتنے گزارے ہوئے رمضان ہیں ان سے عبادت میں افضل ہو جائے. اب تو سر ہلاتا یا ہاتھ اٹھا کے علی کو سلام کرتا ہے. نبی مسکرا کے کہتے اچھا اگر اس رمضان کو عبادتوں کا تاج بنانا چاہتا ہے تو پھر علی کو دعوت پہ بلا, علی کو گھر میں دعوت پہ بلا, علی کو دعوت پر بلا, علی کو دعوت پر بلا. نبی نے ایک سے کہا, پتہ نہیں جس نے سنا, علی کی منت کر کے کہتا یا علی کل کا روزہ میرے ہاں افطار کرے گا. سر اٹھانا یار, کل کا روزہ میرے ہاں افطار کرے گا. روزہ ایک, وقت ایک, دعوت دینے والا پورا مدینہ. دعوت اس لیے کہ ہمارا رمضان عبادتوں کا تاج بن جائے. علی دعوتیں وصول کرتا رہا, پورا مدینہ دعوتیں دیتا رہا. دن بھی ایک, وقت بھی ایک, علی بھی ایک. اور سر اٹھا, ہر گھر میں علی دعوت پہ پہنچ گیا. صبح ہوئی, جس نے سب سے پہلے کہا تھا مسکراتے ہوئے نبی کے پاس آیا, مسکراتے ہوئے کہتا اللہ کے نبی میرا مقدر عرش کو چھوڑا, رات علی میرے ہاتھ تھا, رات علی میرے ہاتھ تھا. دوسرے نے سنا مسجد میں کھڑا ہو کر نبی کے سامنے کہہ رہا ہے
میں تجھے جھٹلاتا تو نہیں، لیکن کل علی میرے ہاتھ تھا، کل علی میرے جو ہاتھ علی کے رزق رہتا ہے، کل علی میرے ہاتھ تھا، کل علی میرے ہاتھ۔ اتنے میں سلمان آیا، کہتا کیا کہہ رہے ہو؟ علی میرے ہاتھ تھا، سلمان کا کہنا۔ نبی مسکرائے، ایک ایسا دروازہ کھلا جو دروازہ اگر بندوں پہ بند ہو جائے تو جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ آئے ہائے کیا بات ہے آپ کی؟ دو شہزادے باہر ہیں، کہتے نانا آپ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن رات ہم نے بابا کو گھر سے اس ہاتھ والے بھی خیرات لینا، نہیں 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 نہیں، میں داد کے لیے نہیں، جو بندہ علی کے ٹکڑوں پہ پل کر مسجد میں بیٹھ کر آج کی نسل کو برباد کر کے علی حاضر و ناظر کیسے ہوتا ہو، اس کے چہرے سے نقاب اتارنے لگا ہو۔ سلمان سے کہا رات ہم نے بابا کو گھر سے نکلنے نہیں دیا، حسنین کا کہنا تھا۔ محمد مسکرائے، فرمایا آپ بھی سچے ہو، آپ بھی سچے ہو، آپ بھی سچے ہو، لیکن رات میں اور علی ایک مقام پر ایسے تھے جیسے معراج کے پردے میں ڈولی پھلانا۔ نبی کا کہنا تھا جب پردہ احدیت سے آواز ہے، میرے حبیب تیری زبان کے سہارے تو میری توحید ہے، تو بھی سچا، تیرے نواسے بھی سچے، پورا مدینہ سچا، لیکن رات علی بھلا جو علی بھلا جو علی پہ شک کرتا ہے، رات علی میرے ہاتھ تھا۔ علی ایک بہت دعوے دار، اب میں نہیں جانتا کس کا شجرہ چہرے پہ لکھا جائے گا، کس کا مقدر علم وصال کا رزق لے کر چلا جائے گا۔ علی ایک دعوے دار بہت، وقت بھی ایک، علی بھی ایک، اور سر اٹھا کر سن ہر بہتر علی ایک، ہر بندہ کہہ رہا ہے علی میرے ہاں، نبی کہہ رہا میرے ہاں، اللہ کہہ رہا میرے ہاں، اور جو یہاں بھی ہو وہاں بھی ہو تیری اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے۔ نبی کی گواہی میں 72 مقام پر علی نے جا کر بتایا کہ میں ایسے حاضر و ناظر ہوں، لیکن زمانہ علی کو مستحب کہنے کی ٹھان بیٹھا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں جس نے نبی کی نہیں مانی، ہماری تو زبان میں وہ طاقت ہی نہیں، لیکن مستحب کہنے والے پہ ایک سوال کا حق رکھتا ہوں کہ تیرے پاس کوئی ایسا واجب ہے جس کے ایک دن میں 9 بیٹے مارے گئے، آدھا منٹ جو کچی قبر چھوڑ کے آئی ہے، قدیمی عزادار بیٹھے، مالک اٹھنے سے پہلے آپ کے شریف مقاصد کو پورا کرتے، ایک لمبی فرستہ کری کی، لیکن حسرت رہتی ہے حسنین کی ماں کی، وہ بس یہی سننے آتی ہے بتا تو صحیح میرا پیاسا کیسے مارا گیا۔ ممبر حسین کی عزت گواہ ہے، تیرے رلانے کے لیے کہنے لگا تیری بڑی ہی عزت ہے، تیرا بڑا ہی مقام ہے، مرنے کے بعد تیرا جسم کربلا میں جائے گا، روح وادی سلام میں علی کے پاس جائے گی، اپنے آپ کو پہچان، کسی مولوی کے چکر میں نہ پڑ، اگر علی مستحب ہے تو سارا گھر مستحب نے لٹا دیا، سر پہ قرآن رکھ کر خود سے پوچھا کر اس ولایت میں خرچہ کتنا، تم نے کبھی علی کا خرچ کیا ہے؟ بابا جی کوفے کا ممبر پڑھا جاتا ہے، سلیم ابن قیس حلالی کتاب کا نام ہے، صحابی ہے ہمارے یاسر، وہ کہتا میں دل ہی دل میں خوش تھا، اب جتنے ماتمی بیٹھے ہیں تجھے حسین کی غربت کا واسطہ ہے، میں نے بتانا یہی ہے کہ اس ولایت پہ خرچ کتنا ہوا ہے علی کا، اعلان محمد نے کیا، علی کا خرچ کتنا آیا، ہمارے یاسر کہتا ہے کہ میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ آج حق اپنے مقام پر آیا ہے، میں قطاروں میں کھڑا تھا، میں نے کہا ابھی علی خطبہ دیں گے، مدتوں بعد میں محمد
मोहब्बत का खुतबा सुनूंगा। हमारे यासर कदम अली का चेहरा देख रहा था, या बेसाख्ता कुछ लम्हों में अली के तेवर बदल गए। अली का इमामा खुल के गले में आ गया। अली अपना दाया हाथ उठा के देखने लगा, चीखे मार के रोने लगा। अम्मार कदम ने कतारे चीर का रास्ता बनाया। अली के कदमों पर सर रख के कहता, मौला अगर मिंबर में ले गया है तो फिर रो क्यों रहा है? अली कहते, अम्मार अली रोए ना तो क्या करे? अली का खैबर उखाड़ने वाला हाथ भी था। मेरी ज़हरा ताज़ियाने खाती रही है, और कभी हसन मिन्नतें करता था, और शियों जितने मातमी आए हो, अली की इज्जत की कसम है, इस विलायत का खर्चा पूछना है तो शाम वाली से पूछ। कूफे का चौक जो है करके रो रहे हो, आखिर लफ्ज मुझे पढ़ना है, जिंदगी बाकी मुलाकात। कूफे का चौक, बंधे हुए हाथ, बगैर चादर के अली की बेटी कभी दाएं देखती है, कभी बाएं जो है करके मालिक अपने आंसू कबूल करे। यार खून रोने वाला करीब आया, करीब आके कहता, फूफी अम्मा कौन रह गया है? अब किसका रास्ता देख रही है? रो के कहती, सज्जाद जब मैं पहली मर्तबा शहजादी बन के आई थी ना कूफे में, सज्जाद तू 3.5 साल का मेरे महमल में था। सज्जाद तुझे याद है ना, इसी चौक में मेरे बाबा ने मेरा महमल रोक कर कहा था, ज़ैनब बेटा हमारी का पर्दा